وسلم ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح تو نہیں جو من سلوا کھاتے تھے، اور جب جنگ کرنے کا وقت آیا اسلام کی خاطر تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو اطمینان پسند لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں۔ آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، آپ ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں ہم سمندروں میں اپنی سواریاں ڈال دیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مقداد نے بڑا جوش و خروش کے ساتھ یہ جواب عرض کیا، اور شاعر کہتا ہے کہ حضرت مقداد کہتے ہوں گے تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے خون ہم نے با وفا ماؤں کا۔ دوستان محترم، یہ اتنی عمر کہ آپ ضعیف ہیں تو جذبہ اتنا جوان ہے، اسلام کے لیے جان دینے کا جذبہ اتنا جناب بلند ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد فرمایا عمر چلو میدان کارزار کا معائنہ کرتے ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب چلا تو آقا علیہ السلام نے ایک چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اس چھڑی کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے اس میدان بدر میں دائرے لگائے۔ وہ دائرے میرے آقا نے جب لگائے تو لگا کر فرماتے ہیں اس دائرے میں ایسے گول چکر جو ہوتا ہے ایسے دائرہ لگایا، فرمایا اس جگہ ابو جال مارا جائے گا، اس جگہ عتبہ مارا جائے گا، اس جگہ شیبہ مارا جائے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں اسلام کا دشمن مرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم نے دیکھا جس جگہ حضور علیہ السلام نے نشان لگائے تھے کافر ایک انچ بھی اس کے آگے پیچھے نہیں مرا، جس جگہ حضور علیہ السلام نے نشان لگائے تھے کافر وہیں پر مرا جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا۔ تو اب بتائیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ علم سارا اللہ کا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب اس جنگ میں 313 افراد میں 2 ننھے صحابی بھی ہیں۔ ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ آقا نے فرمایا عمر جاؤ مدینے کی گلیوں میں آواز بلند کرو کہ اسلام کی خاطر لڑنا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوگی، اور جتنے بھی مومن مسلمان ہیں وہ سب کے سب اس جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ تو اب ایک بڑھیا مدینے کی گلیوں میں آواز سنتی ہے، گھر میں بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ اس کے 2 ننھے بچے ہیں جن کی ایک کی عمر 8 سال ہے اور دوسرے کی عمر 9 سال ہے۔ ایک کا نام معاذ ہے اور ایک کا نام معوذ ہے۔ یہ دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں، ماں کو روتا دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں رو کیوں رہی ہو، کس بات نے رلایا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا اللہ کے نبی نے آج اعلان کروایا ہے کہ اسلام کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی، اور سب مسلمانوں کو دعوت عام دی گئی ہے، حکم کیا گیا ہے کہ سب اس میں شامل ہوں۔ میں اس لیے رو رہی ہوں، کاش آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو اسلام کے لیے جنگ کرنے کے لیے میں اس کو بھیجتی، کاش آج تمہارا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو اسلام کے لیے جنگ کرنے کے لیے میں تمہارے بھائی کو بھیجتی۔ آج نہ تو تمہارا باپ ہے نہ تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے،
تو اس لیے میں رو رہی ہوں، کاش آج یہ سعادت مجھے حاصل ہوتی کہ میں کسی بیٹے کی ماں شہید کی ماں کہلاتی یا کسی شہید کی بیوہ کہلاتی۔ تو دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں، ماں کیا نبی کے اس غلام نے جس نے یہ صدا لگائی ہے، وہ صدا کے ساتھ یہ بھی اعلان کر رہے تھے کہ مجاہدین اسلام کی عمر اتنی ہونی چاہیے؟ یہ ارشاد فرما رہے تھے، کوئی حد بندی کر رہے تھے؟ ماں نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی جواب نہیں آیا، ایسا کوئی آواز نہیں آئی۔ تو کہا اماں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے عمر کی حد نہیں لگی، تو ہمیں تیار کر اور ہم چلتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ دونوں بچے ماں سے کہتے ہیں، ماں جاتی ہے، دونوں شہزادوں کو لے کر لشکر چل پڑتا ہے۔ 311 افراد چلے، مدینے سے 311 افراد چلتے ہیں، اور یہ ماں اپنے دونوں بچوں کو لے کر آتی ہے اور پیچھے سے آواز دے کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے حبیب رک جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام آواز کو سنتے ہیں، لشکر کو فرماتے ہیں رک جاؤ۔ اب یہ لشکر رک جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ خاتون آتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر میرے خاوند کا سایہ نہیں، اور میں اپنے ان شہزادوں کو اسلام کی خاطر لے کر آئی ہوں، اسلام اور کفر کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں شامل کرنے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اماں یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا ہیں، ان کو واپس لے جاؤ۔ جب ماں نے اصرار زیادہ کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑے بیٹے کو معاذ کو قبول فرما لیا اور فرمایا یہ چھوٹا ساتھ لے جاؤ، یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ بڑا بیٹا جو ہے اسے چھوڑ جاؤ۔ اب جذبہ دیکھیے اسلام کے ساتھ محبت کیسی ہے، اور اسلام کی خاطر جو شہادت کا جذبہ ہے وہ کیسا ہے۔ اب یہ چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ واپس آنے لگتا ہے تو مڑ کر ایک بار عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ بات کی جائے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، بتا تیری کیا بات ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ تو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ میں عمر کے لحاظ سے لڑا جاتا ہے یا کہ جنگ میں طاقت دیکھی جاتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ میں طاقت دیکھی جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جب جنگ میں طاقت دیکھی جاتی ہے، یہ سنتے ہی وہ بچہ کہتا ہے، معوذ کہتا ہے کہ آقا پھر تو اس جنگ میں مجھے جانا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں سے پوچھئے، میں گھر میں جب بھی اپنے بڑے بھائی سے کشتی کرتا تھا تو میں جیت جاتا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، بیٹا میں جانتا ہوں کون طاقتور ہے، لیکن اس نے کہا جی میری کشتی کروا کے دیکھ لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں چلو کشتی کرواتے ہیں۔ ذرا تصور باندھیے اس بات پر، کیسا منظر ہوگا جب اللہ کا حبیب منصف بن کر کشتی کا فیصلہ کرنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوں گے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، وہ کتنی نورانی کشتی ہوگی۔ اب یہ دونوں